اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین، سیدنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا نبی القاسم محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ناظرین کرام، معززان محترم، آپ اس آیت کے ذیل میں کہ جس کا شرف حاصل کیا ہے، برابر سنتے رہتے ہیں اس آیت کو جلسوں میں اور قرآن کے درس میں اور مجلسوں میں، اور کثرت کے ساتھ اس ماہ میں، ماہ رمضان المبارک میں سنتے رہتے ہیں. لہٰذا اسی سلسلے سے، ماہ صیام کے اس سلسلے سے کچھ گفتگو کرنی ہے، اور اس درس کا سلسلہ انشاءاللہ جو ہے جاری رہے گا، اگر آپ کی دعائیں شامل حال رہے اور اہل بیت معصومین علیہم السلام کے صدقے میں یہ توفیق ملے اور پروردگار کا عنایت ہو، تو انشاءاللہ یہ گفتگو ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ زیادہ طویل نہیں، یعنی مختصر جو ہے گفتگو انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو ہوتی رہے گی، اور کچھ جو ہے مسائل اور احکامی مسائل اور روزے کے سلسلے سے بھی گفتگو ہوگی. لہٰذا یہ آج کا دن، یعنی جو ماہ رمضان المبارک کی دوسری تاریخ ہے، تو آج جو ہے انشاءاللہ کچھ اسی سلسلے سے گفتگو، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ گفتگو آگے بڑھتی رہے گی، کہ جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ترجمہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا، لکھ دیا گیا اسی طریقے سے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، کہ شاید کہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ، لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ. تو ناظرین کرام، اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کرے، کثرت کے ساتھ جو ہے تمام نیک اعمال کو انجام دے، اور اس مہینے میں نیکی کرے گا تو نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا، نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ جو مبارک مہینہ ہے، کہ اگر جو ہے ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا تو پروردگار اس عمل کا اجر جو ہے دگنا دے گا، بہت زیادہ دے گا. یعنی یہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، یہ جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جو ہے توبہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں انسان کو یہ چاہیے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے، ہے نا. یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. یہ جو ہے یہ مہینہ اس طریقے سے دیکھیں، ہر چیز کا جو ہے ایک موسم ہوتا ہے. جیسے مثلا جو ہے آج کل جو ہے کلنگر کا موسم ہے نا، اسی طریقے سے یہ جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا ہے نا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اگر چھوٹا عمل بھی کر رہا ہے تو پروردگار اس عمل کا اجر بڑھا دے گا. اب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس مہینے میں
مستحبی نماز پڑھ رہا ہے تو پروردگار جو ہے اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا، ہے نا۔ مستحبی نماز اس مہینے میں ماہ مبارک میں پڑھ رہا ہے تو پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا، ہے نا۔ مستحبی نماز اور روزانہ کے نوافل ہیں، پنجگانہ نماز کے اور دیگر جو ہے مستحبی نمازیں ہیں، نماز شب ہے تو اگر جو ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس مہینے میں اگر ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو گویا کہ وہ جو ہے جو دوسرے مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب جو ملتا ہے تو وہ جو ہے اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو پھر پورے قرآن کا اسے جو ہے ثواب ملے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں، اور جو نہیں کر سکتے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی ہے نا سورہ یاد ہو وہ سورہ پڑھے، ہے نا۔ الحمد کی سورہ، سورہ اخلاص، سورہ قادرہ اور جو بھی چھوٹے چھوٹے سورہ ہیں جو، تو ان سے چاہیے کہ وہ جو ہے نہیں پڑھ سکتا تو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سورہ پڑھے، ہے نا۔ اور ماہ رمضان مبارک میں نا کیا کرے کہ باوضو ہو کر جو نہیں پڑھ سکتا، تلاوت قرآن مجید نہیں کر سکتا، تو باوضو ہو کر وہ جو ہے قرآن کھول کر بیٹھ جائے اور حرف پہ جو ہے انگلی پھیرے، ہے نا۔ باوضو ہو کر حرف پہ انگلی پھیرے تاکہ یہ انگلی گواہی دے۔ تو جو تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے اس مہینے میں تو ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو پورے قرآن کا اسے ثواب ملے گا، جیسے کہ پورے دیگر مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کی ہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جو صلوات بھیجتا ہو، محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ تو اس مہینے میں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہے نا اٹھتے بیٹھتے چل رہے ہیں، گھر میں جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، بسترے پہ لیٹے ہوئے ہیں، اس طریقے سے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے صلوات بھیجتے رہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صلوات بھیجیے۔ اور یہ حدیث میں یہ ملتا ہے کہ روز قیامت ایک شخص ہوگا اور جب اس کا نام اعمال تولا جائے گا تو پھر جو ہے اس کے اعمال میں کمی ہوگی اور وہ جو ہے نیم بے ہوش ہوگا، اور نیم بے ہوش ہوگا جب اس کے نیک اعمال میں کمی ہوگی تو اب اسے حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ فرشتے جو ہے جہنم کی طرف لے جائیں گے اسے، تو جب جہنم کی طرف لے جائیں گے تو ایک مرتبہ جو ہے یہ سوال کرے گا، فرشتوں سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جہنم میں اس لیے کہ تمہارا اعمال نیک اعمال جو ہے کم تھا۔ تو جیسے یہ سنے گا تو پھر یہ جو ہے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا۔ جب پھوٹ پھوٹ کر روئے گا تو فرشتے سوال کریں گے کہ تم کس کی امت سے ہو؟ یہ بتائے گا کہ ہم جو ہے پیغمبر کی امت سے ہے۔ تو پھر فرشتے اشارہ کریں گے کہ ادھر جو ہے پیغمبر موجود ہے۔ اب جو ہے اسے فرشتے لے کر آئیں گے۔ جب فرشتے لے کر آئیں گے تو رسول اکرم جو ہے سوال کریں گے فرشتوں سے کیا ہے، تو فرشتے بتائیں گے۔ پھر رسول اکرم اس سے مخاطب ہوں گے اور وہ جو ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوگا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ تو پھر فرشتے سے سوال کریں گے اور فرشتے بتائیں گے، تو پھر رسول اکرم حکم دیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ اب جب ترازو پہ رکھا جائے گا اس کا نامہ اعمال کم ہوگا۔ تو روایت میں یہ حدیث میں یہ ہے کہ رسول اکرم ایک جیب سے ایک جو ہے پرچہ ایک کاغذ نکالیں گے اور اس پہ رکھ دیں گے تو اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا۔ پھر یہ جو ہے فرشتوں سے سوال کرے گا۔ جب سوال کرے گا تو جو ہے فرشتے بتائیں گے، رسول اکرم جو ہے فرشتے سے بیان کریں گے وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں ہم پہ محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجا کرتا تھا، ہے نا۔
تو جو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صلوات بھیجے گا تو روز قیامت اس کے اعمال جو ہے وزنی ہو جائیں گے۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اس کا اعمال وزنی ہو جائے گا، یعنی مستحبی نماز پڑھے گا تو جہنم سے نجات ہے، ایک آیت پڑھے گا، تلاوت کرے گا تو پورے قرآن کا ثواب کی جو دیگر ماہ میں کیا ہو، محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجے گا تو پھر روز قیامت جو ہے اس کا نامہ اعمال وزنی ہو جائے گا۔ تو اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ صلوات پڑھے، نیک اعمال انجام دے، اور انسان جو ہے وہ تزکیہ نفس کرے اس مہینے میں۔ یہ جو ہے مشق کرنے کا مہینہ، یعنی جیسا کہ سنتے رہتے ہیں نا کہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہے نا روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، ہے نا، اور اس سے جو ہے مثلا جو ہے بھوک پیاس کی وجہ سے جو ہے نا جو غریب ہے، نادار ہے نا، انہیں جو ہے یاد کرو۔ یا سنتے رہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر جو ہے روزہ دار سو گیا تو پھر جو ہے ثواب کیا ہے؟ عبادت، یعنی روزہ دار سو گیا تو عبادت ہے، یعنی سانس لے رہا ہے تو وہ جو ہے تسبیح کا ثواب ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا کہ سو گیا اور عبادت ہے، سانس لے رہا ہے اور تسبیح کا ثواب ہے نا؟ تو معلوم ہوا کہ جب انسان پورے اپنے وجود کے ساتھ روزہ رکھے گا، یعنی جیسا کہ چھٹے امام نے محمد بن مسلم سے بیان کیا تھا ہے نا کہ پورے وجود کے ساتھ، یعنی اس کا جسم بھی، آنکھ بھی ہے نا، حواس خمسہ، آنکھ بھی، کان بھی ہے نا، منہ بھی، یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ بال کھال، یہ تمام چیزیں جو ہے روزے کی حالت میں ہو، یعنی معلوم یہ ہوا کہ برائی نہ کر رہا ہو، غیبت نہ کر رہا ہو، تہمت نہ لگا رہا ہو، کسی جو ہے مسلمان کے خلاف جو ہے پلان نہ بنا رہا ہو نا، کسی کو اذیت نہ پہنچا رہا ہو، کسی پہ ظلم نہ کر رہا ہو، ناپ تول میں جو ہے کمی نہ کر رہا ہو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پورے وجود کے ساتھ جو ہے روزہ رکھے تو پھر اس کا سونا عبادت ہے اور سانس لینا جو ہے یہ تسبیح کا ثواب ہے۔ ورنہ جو ہے اگر انسان جو ہے اس کے برعکس، معلوم یہ ہوا کہ حلال غذا سے جو ہے منہ کو بند کر لے، حلال غذا سے اپنے دہن کو جو ہے بند کر لے، لیکن جو ہے جو روح کی ہے نا، جو روح ہے اور حرام چیز ہے، مثلا جو ہے معلوم ہوا کہ غیبت کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں پہ ہے نا ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے خلاف جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بنا رہا ہے، تمام چیزیں ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ روزہ نہیں ہے، پھر ایسا ہے کہ وہ جو ہے بھوکا اور پیاسا ہے، پھر اسے جو ہے روزہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ہماری بیٹی جو ہے روزے سے ہے۔ رسول اکرم نے کہا کہ نہیں، روزے سے نہیں ہے، کہا کہ یہ لو کھا لو، ہے نا، کہا کہ نہیں ہم روزے سے ہیں، کہا کہ نہیں، ہے نا، دودھ تھا یا جو چیز بھی رہا ہو، دودھ یا جو چیز بھی، کہا پی لو، کھا لو، کہا کہ نہیں ہم روزے سے ہیں۔ پھر کہا کہ ہم تو روزے سے ہیں، تو رسول السلام نے کہا کہ نہیں تم تو روزے سے نہیں ہو، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ تم نے جو ہے فلاں مثلا مومن یا مومنہ کی غیبت کی، جو ہمسایہ تھا پڑوسی، اور اس کے دہن سے جو ہے نا گوشت کا لتھڑا نکلا ہو، اف ہو۔ ایسے روزہ پہ کہ انسان جو ہے حلال غذا سے دہن کو بند کر لے، ہے نا، لیکن جو ہے روح کی جو غذا یعنی حرام، یعنی غیبت کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، تو غیبت کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ انسان کی جو ہے عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ملتا ہے کہ رسول اکرم کے زمانے میں چند صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھ کے اپنا باتیں کر رہے تھے، بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص گزرا، دوسرا صحابی ادھر سے گزرا، ہے نا، تو ایک نے کہا کہ مطلب اس کے خلاف جو ہے باتیں کی، تو دیگر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں جو ہے ناگوار گزرا، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، ہم جو ہے اسے اطلاع دیں گے کہ تم نے اس کے بارے میں اس طریقے سے کہا۔ تو لوگوں نے بتایا اسے جو ہے بہت برا لگا۔ اب وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اکرم نے اسے بلایا، جس نے غیبت کی تھی تو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے دیگر افراد بھی آ گئے،
تو رسول اکرم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر تمہاری اس سے کیوں دشمنی ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمسایہ ہے، ہم جو ہے اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اور یہ جو ہے صرف جو ہے واجب نماز پڑھتا ہے اور مستحبی نماز نہیں پڑھتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ جس کی غیبت کی تھی، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس سے پوچھیے کہ کیا مثلاً جو ہے وضو نہیں کرتے، کیا نماز میں الحمد نہیں پڑھتے، یا صحیح سے رکوع نہیں بجا لاتے، صحیح سے سجود نہیں بجا لاتے، کہ کیا کرتے؟ کہا کہ نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ صرف جو ہے واجب نماز پڑھتا ہے اور مستحبی نماز نہیں پڑھتا۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے صرف جو ہے ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، باقی دنوں میں ہے نا مستحبی روزہ جو ہے یہ نہیں رکھتا۔ تو پھر اس نے کہا اللہ کے رسول پوچھیے کہ کیا جو روزے کے شرائط ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں نا، آخر جو ہے کیا بات ہے؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے صرف جو ہے واجب زکوٰۃ دیتا ہے اور باقی جو ہے غریبوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے سوال کیجئے کیا مثلا زکوٰۃ میں ہم خراب جنس دیتے ہیں؟ کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یہ جو ہے واجبات زکوٰۃ دیتا ہے اور باقی جو ہے یہ نہیں کرتا مدد وغیرہ۔ تب رسول اکرم جو ہے اس کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ تم جو ہے یہاں سے اٹھ جاؤ، اور جس کی تم غیبت کر رہے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نا بیٹھ گیا ہے نا، عام ہو ہے نا خاص ہو، سب جو بھی ہو ہے نا، عوام یا خاص بیٹھ گئے، تو معلوم ہوا کہ ایسے تو جو ہے بہت زبان گھماتے ہیں نا، ولا الضالین ہے نا، اس سے جو ہے بہت زبان گھماتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جب بیٹھ گئے تو پھر جو ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیا، یعنی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے معاشرے کے سالمیت کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے جسم جو ہے، جسم کے اعضاء جو ہے نا، تمام اعضاء صحیح سالم ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے تمام اعضاء جو ہے صحیح ہے، ہونا چاہے نہیں ہے ایک اعضاء صحیح تو کتنی دشواری ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ پہ ہوتا ہے پائیداری، اسی طریقے سے جو ہے معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کو مجروح نہ کریں، اور اسلام نے جو ہے اپیل بھی کیا ہے اور اسے جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا سالمیت کے لیے یہ ضروری ہے نا کہ معاشرے میں کہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح اور سالم ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کسی کی عزت کو مجروح نہ کرے اور محبت اور اخلاص کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے سے ہم آہنگی ہو۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے ماہ سیام، جو ماہ مبارک ہے، جو رحمتوں کا مہینہ، جو مغفرت کا مہینہ ہے، تو اس میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے تزکیہ نفس کرے، تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے۔ اور اس مہینے کا احترام ہے نا، احترام معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ جو ہے نا لوگوں کو دکھا کر کھائے اور پیے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے ماہ سیام کی بے حرمتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز اور ذکر کر دیں کہ ماہ رمضان المبارک ہے، تو اسے جو ہے روایت میں یہ ہے کہ صرف رمضان نہ کہے، صرف جو ہے رمضان نہ کہے، کہ مثلا جو یہ نہیں کہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان جو ہے چلا گیا، رمضان آئے گا یا جائے گا۔ خود جو ہے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کے خدمت میں اور چند افراد یعنی 8 افراد جو ہے اس طریقے سے حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد جو ہے اسی ماہ کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو جب گفتگو ہو رہی تھی تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ نہ کہنا کہ رمضان جو ہے آنے والا ہے یا رمضان جو ہے جا رہا ہے یا رمضان ہے،
اس لیے کہ یہ جو ہے اسماء الہی میں سے ہے، اسماء الہی میں سے ہے، لہٰذا یہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے نا، تو یہ جو ہے فانی چیز کے لیے ہے نا، فانی چیز کے لیے ہے کہ یہ چیز جو ہے آ گئی یا جا رہی ہے، یہ جو فانی چیز کے لیے ہے، لہٰذا جو ہے یہ نہ کہنا، بلکہ جو ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ماہ رمضان یا رمضان المبارک، یا ماہ لگا دے یا مبارک لگا دے، اور صرف جو ہے رمضان نہ کہے کہ رمضان آ گیا، رمضان جا رہا ہے، یہ اس لیے کہ یہ جو ہے اسماء الہی میں سے ہے۔ تو اب یہ مہینہ، اب آخری بات کہ یہ مہینہ کی جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے نا، برکت کا مہینہ ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے برکت کا مہینہ آپ جو ہے سنتے رہتے ہیں نا، برکت ہے نا، برکت مثلا جو ہے عمر میں برکت، رزق میں برکت ہے نا، علم میں برکت، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جو برکت ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ برکت کیسے حاصل ہوگی؟ یہ جو مہینہ برکت کا مہینہ ہے تو کیسے ہوگا؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے پہلے سے پلاننگ ہو، اور دوسرے جو ہے کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ اور پہلے سے جو ہے یعنی اپنے برنامے کو ترتیب کر لے اور اخلاص کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر برکت ہی برکت ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا کہ مال میں برکت، کام میں برکت، رزق میں برکت ہے نا، عمر میں برکت، تو یہ برکت جو ہے کیسے ہوگی؟ آپ دیکھیے اب مثلا جو ہے علامہ مجلسی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کہ علامہ مجلسی نے جو کتابیں لکھی، اگر آپ جو ہے دیکھیں تو ہر روز جو ہے 500 صفحہ لکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ سوچیں نا کہ دنیا میں جو ہے دیگر افراد جو ہے 10 افراد مل کر بھی جو ہے اتنا نہیں کر سکتے، تو اب اسے کیا کہیں گے؟ بہرحال معجزہ تو کہا نہیں جا سکتا ہے نا، یہ بھی نہیں ہے کہ اب جو ہے 500 صفحات ایک دن میں اگر جو ہے آپ حساب لگائیں تو ایک دن میں نا، تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اسے کہتے ہیں برکت ہے نا، برکت۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب بہت سی مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیں جو بزرگ علماء گزرے ہیں، لہٰذا انسان جو ہے اگر انسان نے اخلاص کے ساتھ اور پہلے سے نا ارادہ اور پلاننگ بنا لے تو پھر جو ہے ہر اس کام میں، ہر اس عمل میں اور دیگر چیزوں میں جو ہے پھر برکت ہی برکت ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ جو ہے یہ برکت، رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، یعنی یہ مہینہ جو ہے توبہ کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں جو ہے کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرے، استغفار کرے کثرت کے ساتھ، یعنی سحر کے وقت اور کسی وقت بھی ہر لمحہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے، اور کثرت کے ساتھ جو ہے ذکر کرے۔ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ ذکر کرے، جو بہت زیادہ ثواب ہے، کہ جیسا کہ جب ایک شخص نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے کہ یہ عمل کریں گے تو اتنا ثواب ہے، یعنی نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے، یہ عمل کریں گے ہے نا تو 100 گنا ثواب ہے، یہ عمل کریں گے تو 1000 گنا ثواب ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے، یعنی ایک دیہات سے آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے کہ یہ عمل کریں گے، مثلا نماز پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے اتنا ثواب ملے گا، یعنی 1000 گنا ثواب ملے گا، لہٰذا اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہر وقت ہمیں ثواب ملتا رہے، ہر وقت ثواب ملتا رہے، یعنی اٹھتے بیٹھتے کہیں سفر پہ ہوں تب بھی ثواب مل رہا ہے، اس طریقے سے ہر وقت ہمیں ثواب ملتا رہے، کوئی ایسا عمل بتائیے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ زبان کے ذریعے جو ہے تم ذکر کرو، ہے نا، پروردگار کا ذکر کرو، ہر وقت جو ہے تم ذکر کرو۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اگر انسان جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہے نا، مثلا جو ہے باہر نکلا سبزی لینے، کوئی سامان لینے، بس سے سفر کر رہا ہے، بائک سے سفر کر رہا ہے، ٹرین سے سفر کر رہا ہے نا،
گھر میں مثلاً جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر رہا آ رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ذکر کرتا رہے، ہے نا، مثلاً جو ہے لا حول ولا قوت سبحان اللہ والحمد للہ، اور جو ہے الحمد کی سورہ اور دیگر جو ہے سورہ پڑھے، اور محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے انسان جو ہے ہر وقت ذکر کرتا رہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی ذکر ہے کہ انسان کے دل کو جو ہے وہ سکون پہنچاتا ہے، قلب کو سکون پہنچاتا ہے، یہی جو ہے ذکر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اور جو ہے مثلاً سفر پہ ہیں، ٹرین پہ ہیں، راستے میں ہیں، تو ہم جو ہے تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. تو یہ مہینہ کی جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. لہٰذا جو ہے اس مہینے میں ہم پروردگار کی بارگاہ میں کثرت سے عبادت کریں، اور انشاءاللہ جب پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم جو ہے اس دنیا میں بھی سعادت مند رہیں گے، سرفراز رہیں گے، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے ہم کامیاب رہیں گے. لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ یہ مہینہ کی اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ پروردگار کا شکر بجا لائیں کہ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دیا، یہ موقع دیا کہ پھر جو ہے ہم نے دوبارہ اس مہینے کو در کرنے کی کوشش کی، اس مہینے کو پا لیا. لہٰذا پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لہٰذا ہم کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کریں، بندگی کریں، توبہ اور استغفار کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لہٰذا ناظرین اکرام، انشاءاللہ باقی گفتگو جو ہے اسی وقت ہے نا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل تو یہ جو درس ہے انشاءاللہ جو ہے یہ درس کا سلسلہ جاری رہے گا. اور بہت سے برادران و مومنین اور ہمارے جو مخلصین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سلسلہ اگر رہے تو بہت بہتر ہے. تو بہرحال آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہیں، فی خدمتکم انشاءاللہ. سلمکم اللہ، اللہ حفظک. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں، اور خاص طور سے اس مہینے میں کہ جو رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، ہم تمام آپ حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے رہیں گے. اور آپ بھی جو ہے خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور سے نماز شب میں جو ہے انشاءاللہ یاد رکھیے گا. ہم بھی انشاءاللہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. آئیے سب مل کر جو ہے امام کی بارگاہ میں دعا پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. انشاءاللہ جو ہے باقی جو ہے کل انشاءاللہ اسی وقت جو ہے پھر گفتگو آگے بڑھے گی، اور درس کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ. علي